بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا جائے۔ وہ توکل کچھ اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ اور کوئی تردد نہ ہو۔ جیسے انسان کی جسم کی کیفیات ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ میری کیفیت چلتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کسی چیز کو پکڑنا چاہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری کیفیت اور یہ میرا ہاتھ اس چیز کو پکڑے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات پر من و ان آنکھیں بند کر کے توکل کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، ان کی ساری زندگی دو چیزوں پر مشتمل تھی۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات پر وہ توکل کیا کرتے تھے آنکھیں بند کر کے۔ دوسری یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اپنی جان و مال سے بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کافر زہر کی شیشی لایا اور شیشی لا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ وہ شیشی ہے کہ اگر اس کو داری دار تلوار پر پھینک دیا جائے تو اس کو کاٹ دے، اور اگر کوئی ایسا لوہا ہو کہ جو سخت اور مضبوط ترین ہو اس پر بھی گرا دیا جائے تو اس کو بھی چیر اور پاڑ کے رکھ دے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم جس پر ایمان اور جسے ہم محبت کرتے ہیں، انہوں نے یہ سکھایا ہے، یہ بتلایا ہے کہ اس زہر کے اندر تاثیر جو ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، اور اگر اللہ پر توکل کیا جائے کہ اس زہر سے موت دینے والی کی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس زہر سے کشش کو کیفیات کو کھینچنے والی ذات اللہ کی ہے، اس چیز کو کہتے ہیں ایمان۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو مشہور دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا اور اس کو پی لیا۔ جب پی لیا وہ شیشی سامنے پھینک دی، اور پھینک کے وہ سامنے جو کافر تھا وہ حیران اور پریشان ہو گیا، بڑا حیران ہوا، یار یہ کیا، یہ تو وہ زہر ہے کہ جو مشہور ہے اور پورے عرب میں اس کا چرچا ہے زہر کا، کہ اگر اس کو زمین پر ڈال دیجیے تو زمین میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، جسم کے اوپر ڈال دیجیے تو جسم کی ہڈی کو کھوکھلا کر دیتا ہے، گال دیتا ہے۔ خالد بن ولید کو کچھ نہیں کیا۔ یہ کیا تھی؟ ان کی ایمانی کیفیات تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں گارا بنا رہے تھے، گارے کے اندر آپ کھڑے تھے، جس کو ہم کہانی کہتے ہیں، اس کو بنا رہے تھے۔ کافر نے تین چیزیں بھیجی، تین چیزیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ یہ کافر نے آپ کو امیر المومنین ایک ہدیہ بھیجا، ایک تحفہ بھیجا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زہر ہے، اور یہ اتنا شدید زہر ہے کہ اگر کسی کی جسم پر چھڑکاؤ کر دیا جائے تو اس کی جسم کے اندر سوراخ ہو جائیں گے، اتنا شدید زہر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک خوبصورت لڑکی بھیجی، کہا یہ بھی آپ کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک عمدہ خوشبو بھیجی، عمدہ خوشبو کہ جو اس معیار کی وہاں پر ملتی تھی، اگر ملتی بھی تھی تو بڑی مہنگی تھی۔ کہا یہ تین چیزیں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلی چیز زہر جو تھی اس کو پکڑا، اور اس کو پکڑ کر پی لیا، اس دعا کو پڑھ کے، اور وہ سامنے پھینک دیا۔ کہا یہ اس کی اوقات ہے۔ اور دوسری، وہ جو نوجوان اور خوبصورت دوشیزہ لڑکی بھیجی تھی، آپ نے اعلان کیا صحابہ کرام میں سے، بھئی کس کی شادی نہیں ہوئی، کون کنوارا ہے؟ کہا امیر المومنین میں کنوارا ہوں، وہ اس کے نکاح میں دے دی۔ تیسرا ایک خوشبو جو انہوں نے عمدہ بھیجی تھی، آپ نے وہ کھول کے وہ گارے میں پھینک دی، گارے میں پھینک دی اور اس کو ملا دیا۔ کہا دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کامل اور مکمل ہو تو دنیا لینے کی کیا ضرورت ہے، دنیا کو کیا کرنا ہے اور لڑکی کو کیا کرنا ہے۔ اور وہ زہر پی لیا کہ یہ زہر کچھ اثر نہیں کرتا، کہ جس بندے کا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہو اس کو زہر کیا کہتی ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا توکل کمزور ہے۔ آج ہمیں جس چیز پر محنت کرنی چاہیے وہ ایمان اور توکل پر محنت کرنی چاہیے۔
جب انسان کا ایمان اور توکل مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے۔ اب دیکھیں ہم دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اذان کی صدا آتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھنے جاتے ہیں، ہم کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پر توکل ہے مگر کمزور ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میں نے دکان بند کر دی، شٹر میں نے بند کر دیا، یہ جو میرا 500-600 ہزار کا گاہک ہے یہ خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ اس بندے کو یہ نہیں پتا، اس کا یہ اس بات پر ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے کہ اس گاہک کو بیچنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیسوں میں برکت ڈالنے والی ذات کس کی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس گاہک کو بیچنے والا، اس کی دل میں ڈالنے والا کہ 4 دکانیں چھوڑ کر میرے پاس آیا، یہ کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر انسان کا جب توکل قائم ہو جاتا ہے نا، توکل قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے۔ صحابی رسول نے ایک دکان ڈالی، وہ دکان 4-5 ماہ 6 ماہ تک چلائی۔ اچانک ایسے دن آیا کہ آپ نے ختم کر دی، اعلان کر دیا کہ بس یہ دکان میں نے بند کر دی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو بڑی محنت کی ہے اس دکان کو چمکانے کے لیے، دکان کو چلانے کے لیے، اب آپ کا کاروبار چل پڑا ہے اور آپ اس دکان کو چھوڑ رہے ہو۔ تو صحابی نے کہا کہ میں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت زندہ کرنے کے لیے اس دکان کو کھولا تھا۔ کہا وہ کون سی سنت ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی سامان لے جائے اور اگر وہ دکان پر واپس کرنے کے لیے آئے تو وہ سامان واپس کرنا سنت ہے۔ تو لہٰذا یہ 6 ماہ سے میں اسی اسلام میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے سامان لے جائے اور وہ واپس آ کر دے، مگر 6 ماہ تک کسی نے سامان واپس نہیں کیا۔ آج 6 ماہ ہو گئے، یہ پہلا گاہک اور کسٹمر آیا کہ جو چیز لے کر گیا اور گھر لے کر گیا اور واپس لے کر آیا کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ تو میں نے اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کیا اور پورا کر کے اس لیے میں نے دکان بند کر دی۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، وہ شادی نہیں کرواتے تھے۔ تو جب پتہ چلا کہ شادی کرنا بھی سنت ہے، اور آپ نے ایک اور حدیث سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کا 1 بچہ 2 بچہ یا دوران حمل، اگر عورت کا حمل ضائع ہو گیا یا بچہ فوت ہو گیا تو قیامت کے دن یہ حمل اور یہ بچہ اس آدمی کے لیے سفارش کرے گا جو اس کا باپ ہوگا۔ یہ حدیث سنی، آپ نے ایک عورت سے شادی کی، جب شادی کی آپ کو بچہ فوت ہو گیا۔ جب بچہ فوت ہو گیا تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا میں علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا بچہ فوت ہو جو قیامت کے دن اس کی بخشش ہوگی، اس کی وہ سفارش کرے گا۔ اور دوسری بات یہ میرے ذہن میں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں بھی چاہتا تھا کہ میرے بیٹے بھی ہو اور میرے بیٹے بھی فوت ہو جائیں۔ اب دیکھیں ان کو کتنی لگن تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے ساتھ، اور اللہ رب العزت پر توکل تھا ان کو۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان اور اپنے توکل پر محنت کرنی چاہیے۔ دکان پر بیٹھے ہو، گھر بیٹھے ہو، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم یوں کریں گے نہیں تو رزق کیسے آئے گا؟ مجھے بتاؤ جنگلات میں کتنے ایسے درندے ہیں، پرندے ہیں۔ اب یہ صبح یہ آپ کو آواز آ رہی ہے پرندوں کی، کیا ان کے گھروں میں آٹے کے راشن پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے گھروں میں چینیاں پڑی ہوئی ہیں؟ کیا ان کے گھروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں بھرے پیٹ، رات کو سو جاتے ہیں بغیر ان کے سامنے کوئی پنکھا، بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمیں ان سے دیکھ کر توکل سیکھنا چاہیے کہ یہ پرندوں کا توکل دیکھیں، مگر ہمیں ان کو بھی دیکھ کر اگر اپنا توکل نہیں مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ تو کتوں اور خنزیروں کو بھی کھانا کھلا دیتا ہے، ان کو بھی رزق دے کر سلاتا ہے۔ کوئی کتا، کوئی خنزیر، کوئی درندہ، کوئی پرندہ ایسا نہیں جو رات کو کھا کر نہ سوئے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کھلاتا ہے۔ سمندر کے اندر، تہ کے اندر جو تری والے جانور ہے اللہ رب العزت ان کو بھی کھلاتا ہے۔ تو پھر جو مسلمان ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہو اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر عمل کیا ہو، وہ کیسے بھوکا سو سکتا اور بھوکا مر سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ایمان اور توکل کی سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین برحمتک۔